جی تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم الیکٹرک سرکٹ کے حوالے سے جو ہمارا تیسرا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی وولٹیج کے حوالے سے، کرنٹ کے حوالے سے اور ان کے آپس میں جو تعلق ہے اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ آج ہم تیسرے میجر کمپوننٹ کی بات کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں ریزسٹنس کے نام سے، اس کو آر سے ظاہر کیا جاتا ہے، ریزسٹنس۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں مزاحمت۔ تو آغاز کرتے ہیں مزاحمت کی ڈیفینیشن کے ساتھ یا ریزسٹنس کی ڈیفینیشن کے ساتھ۔ مزاحمت کو رکاوٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کسی مٹیریل کی وہ خاصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے کرنٹ کے بہاؤ کے راستے میں یا کرنٹ کے بہاؤ میں رکاوٹ پیش کرتا ہے، اس کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس کو آر سے ظاہر کرتے ہیں اس کو، اور اس کا یونٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس جس کو ہم اکائی کہتے ہیں، یونٹ جو ہے اس کا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اوم۔ اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی اوم، یہ اس کا سمبل ہے۔ اب اوہم کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک اوہم کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ریزسٹنس کے حوالے سے کہ ریزسٹنس کا دار و مدار کن باتوں پر ہوتا ہے۔ ریزسٹنس اب دیکھیں نا، ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، کنڈکٹیوٹی ہے، اس کا سارے کا سارا دار و مدار ریزسٹنس پر ہے۔ اگر ریزسٹنس کم ہوگی تو ڈیفینیٹ بات ہے، جب رکاوٹ کم ہوگی تو جو ہمارا کرنٹ ہے وہ میکسیمم کرنٹ پاس ہوگا یا زیادہ کرنٹ پاس ہوگا، تو اس صورت میں وہ ہماری ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ان اصولوں کی، ان قوانین کی جس کی وجہ سے کسی بھی مٹیریل کی ریزسٹنس کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ آپ کا جو مٹیریل ہے یا کوئی سبسٹنس ہے، کوئی چیز ہے، اس کی لمبائی ہے، لینتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کی کسی بھی مٹیریل کی جو ریزسٹنس ہے اس کی لینتھ کے براہ راست متناسب ہوتی ہے یا ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتی ہے، یعنی آپ کی کنڈکٹر کی، آپ کے مٹیریل کی جیسے جیسے لینتھ میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے اس کی ریزسٹنس بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں آپ اس کی لمبائی کم کریں گے اس کی ریزسٹنس بھی اسی تناسب سے کم ہوگی۔ تو یہ ہے پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ کسی بھی مٹیریل کی جو مزاحمت ہے اس کا دار و مدار اس کی لمبائی پر بھی ہوتا ہے۔ اگر لمبائی بڑھے گی تو ریزسٹنس بڑھے گی، لمبائی کم کر دیں گے تو ریزسٹنس کم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جی دوسری بات کی طرف، عمودی تراش کا رقبہ، یا اسے ہم کہتے ہیں کراس سیکشنل ایریا۔ اب آپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ کراس سیکشنل ایریا کے بالعکس متناسب ہوتی ہے یا انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں اگر آپ کراس سیکشنل ایریا بڑھا دیں گے تو آپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر آپ کراس سیکشنل ایریا کو کم کریں گے تو اس کا الٹ اثر پڑے گا آپ کی ریزسٹنس پر، اور ریزسٹنس کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی، انکریز ہو جائے گی۔ دوسری بات۔ تیسری بات جی، جو دھات ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جتنے بھی کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دھاتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر دھات کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ کس دھات کا بنا ہوا ہے، اس بات کا بھی ریزسٹنس پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، بڑا اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھی دھات کی
کنڈکٹر استعمال کریں گے تو اس کی ریزسٹنس کم ہوگی. جس طرح ہمارے پاس کاپر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، پھر لوہا ہے. ان میں کاپر ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور جو لوہا ہے وہ ان سب میں کم درجے کا کنڈکٹر ہے، یعنی اس کی کنڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے. اس کی ریزسٹنس، اس مٹیریل کی اپنی ریزسٹنس ان چاروں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے اور جو کاپر ہے اس کی کم ہوتی ہے. کاپر اپنے اندر سے میکسیمم کرنٹ گزرنے کی یا گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ریزسٹنس کا دار و مدار دھات کی ٹائپ پر بھی ہوتا ہے، قسم پر بھی ہوتا ہے. اب چوتھی اور لاسٹ چیز جس کا ہم ریزسٹنس کے حوالے سے ہم نے جس کو ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کنڈکٹر ہے، کنڈکٹر کا درجہ حرارت یا ٹمپریچر، آپ کی جو ریزسٹنس ہے اس کا ٹمپریچر کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. یعنی اگر درجہ حرارت تبدیل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریزسٹنس بھی تبدیل ہو جائے گی. اس حوالے سے ہمارے پاس ریزسٹنس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں اوور ایریا. اب آپ کا کنڈکٹر جو ہے وہ ریزسٹنس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، آپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ کنڈکٹر کی لینتھ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اور جو اس کا ایریا اس کے انورسلی ہوتا ہے. یہ ٹمپریچر کوفیشنٹ ہے یہاں پہ، اس کو راؤ کہتے ہیں. یہ یہاں پہ ٹمپریچر کوفیشنٹ ہے جو ہر دھات کا مختلف ہوتا ہے. تو مزاحمت سے اس کو ہم اس طرح سم اپ کریں گے کہ مزاحمت سے یا ریزسٹنس سے مراد کسی مٹیریل کی وہ خاصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کرنٹ بہنے کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے یا رکاوٹ پیش کرتا ہے، اس کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں. اس کا یونٹ اوہم ہے، اس کو اس سمبل سے ظاہر کرتے ہیں. اب ریزسٹنس کا دار و مدار 4 باتوں پر ہوتا ہے. پہلی ہے جی آپ کے مٹیریل کی کنڈکٹر کی لمبائی. جو لمبائی میں اضافہ ہوگا ریزسٹنس میں بھی اضافہ ہوگا، لمبائی میں کمی ہوگی ریزسٹنس میں بھی کمی ہو جائے گی. اس کے بعد ہے جی کراس سیکشنل ایریا، یا جس مٹیریل کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کا ایریا کیا ہے. یہ آپ کا اس طرح. اب آپ نے اس حوالے سے دیکھا ہوگا کچھ جو وائرز ہوتی ہیں وہ باریک ہوتی ہیں، ان کے کریکٹر بریک ہوتے ہیں، کچھ کے موٹے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر وائر کی جیسے جیسے اس کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، اس میں سے کرنٹ گزارنے کی کیپیسٹی کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کا جو کراس سیکشنل ایریا وہ بھی انکریز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کراس سیکشنل ایریا کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، وہاں سے کرنٹ گزارنے کی جو صلاحیت ہے اس کنڈکٹر کی بڑھ جاتی ہے. اب دھات کی ٹائپ بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی مختلف دھاتوں کی کرنٹ گزارنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. اور لاسٹلی کنڈکٹر کا درجہ حرارت ہے. جو کنڈکٹر کا ٹمپریچر انکریز ہوگا آپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی، اور نتیجتاً آپ کا جو کرنٹ کا فلو ہے، فلو آف چارج یا فلو آف الیکٹرونز ہے، وہ بھی اس کے زیر اثر متاثر ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. تھینک یو.